الرحیم السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پر۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، جن سے لڑکی کا عشق کا تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں اس کے 2 پارٹس اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اکبر کے گھر والے نیلم کے لیے بارات لے کے پرجوش طریقے سے اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ سردی اپنے عروج پہ تھی اور تھکن سے ان کا برا حال تھا۔ اکبر کے گھر والوں کے لیے 2 علیحدہ مکان تیار کیے گئے تھے جہاں پہ ان کو ٹھہرایا جا سکے۔ وہ کافی بڑے تھے جس میں بارات آرام سے رہ سکتی تھی۔ سب وہاں پہنچے، فریش ہوئے، انہیں عمدہ کھانا پیش کیا گیا اور اس کے بعد چائے کے ساتھ ان کی تواضع کی گئی۔ کیونکہ سفر کی تھکان اتنی تھی، تھوڑی دیر کے بعد ہی سب اپنے اپنے گرم بستروں میں گھس کے سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو اس وقت تقریباً 9:30 یا 9 کا ٹائم تھا۔ ماموں فرقان نے دیکھا اکبر اپنے بستر پہ موجود نہیں ہے۔ جب وہ باہر نکل کے چہل قدمی کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ باہر بھی کچھ بستر لگے ہوئے ہیں جو کہ ایک برآمدہ نما جگہ تھی۔ 8-10 چارپائیاں، ان پہ بستر، ان پہ موٹی رضائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ کچھ بستر خالی تھے لیکن 1-2 لوگ ابھی بھی نیند کی آغوش سے مزے لے رہے تھے۔ ماموں فرقان کو اکبر کی شکل نظر آئی۔ انہوں نے قریب جا کے اس کو جگایا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ ماموں خیریت تو ہے؟ انہوں نے دریافت کیا، بیٹا تم اپنا کمرہ چھوڑ کے یہاں کیوں سو رہے ہو؟ اس نے آگے سے جواب دیا، ماموں رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں تھوڑی دیر کے لیے باہر آیا۔ میں یہاں پہ چہل قدمی کرتا رہا، مجھے بار بار میوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں حیران تھا یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، لیکن باقی سب لوگ بدستور گہری نیند میں تھے۔ میں نے دیکھا آپ کے ساتھ ایک چارپائی خالی ہے تو میں وہاں پہ گھس کے آرام سے سو گیا۔ ماموں فرقان نے کہا، ٹھیک ہے تم اٹھو تاکہ اب تیار ہو جاؤ، اب نیلم کے گھر والوں سے سب نے ملنا ہے، ان کو جو سامان ہم ساتھ لے کے آئے ہیں بری کا وہ بھی دکھانا ہے۔ اکبر اپنے بستر سے اٹھا، سب فریش ہو کے نیلم کے گھر والوں کے پاس چلے گئے۔ اکبر کی والدہ نے کہا، میں آج نیلم کے لیے جو سامان لے کے آئی ہوں وہ سب کو دکھانا چاہتی ہوں، تو برائے مہربانی خواتین و حضرات جہاں ہم نے قیام کیا ہوا ہے وہاں پہ آ جائیں۔ نیلم کے گھر والے بشمول نیلم اس گھر میں آ گئے۔ سامان کو صحن میں رکھ دیا گیا۔ کچھ چارپائیوں کے اوپر جو بہت بڑے بڑے بیگ تھے انہیں چارپائیوں کے ساتھ نیچے رکھ دیا گیا۔ جیسے ہی خواتین نے بیگ کھولے تو سب کے جیسے دماغ سن سے ہو گئے۔ جو ان کے ناک کے اوپر بدبو کا بھپکا پڑا، سب کو جیسے کیسی آنا شروع ہو گئی۔ جس کے ہاتھ میں جو آیا، رومال، دوپٹہ، مفرل، جیکٹ یا اپنا بازو، سب نے اپنے ناک کے اوپر رکھا۔ بدبو اتنی شدید تھی کہ وہاں پہ کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا، سانس بند ہو رہی تھی۔ سب یکلخت وہاں سے نکلے، بلکہ بھاگتے ہوئے اس گھر سے نکلے۔ سب حیران تھے کہ یہ آخر کیسے ممکن ہے۔ دولہے کی والدہ، والد، ماموں فرقان اور سب نے ایک دوسرے کی طرف حیرت زدہ انداز میں دیکھا، یہ سامان میں اتنی شدید بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ ماموں فرقان اور دولہے کی والدہ اور والد ہمت کر کے دوبارہ گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بغور سامان کا، چیزوں کا جائزہ لیا تو اس میں شدید گندگی پھیلی ہوئی تھی، اتنی شدید گندگی کہ اس کو دیکھنے سے بھی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ تینوں فوراً گھر سے باہر آ گئے اور سوچنے میں مصروف ہو گئے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے۔ دولہے کے ابا نے، اکبر کے ابا نے ان کی والدہ سے پوچھا، کیا آپ نے اپنی نگرانی میں سامان سارا پیک نہیں کروایا تھا؟ انہوں نے فوراً سے جواب دیا، جی بالکل، میں نے اپنی نگرانی میں سارا سامان پیک کروایا تھا، اور آپ کو پتہ ہے یہ سامان سارا بالکل نیا خریدا ہوا ہے، یہ گندا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایسے اس میں تو ایسے لگ رہا ہے کسی جانور کا فضلہ شامل ہے، جس طرح کسی بلے یا کتے کا۔ اب آپ خود سوچئے اس سارے سامان میں کوئی جانور آ کے کیسے پیشاب وغیرہ کر سکتا ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے بہت پریشان تھے۔ ان کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے دلہن نیلم کی والدہ ان کے پاس آئیں اور کہا، آپ کو پریشان ہونے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے، ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے، آخر یہ کیسے ممکن ہے۔ نیلم کی والدہ نے اپنی 3-4 کام کرنے والی بلائیں۔ انہوں نے اچھی طرح اپنے ناک اور منہ کے اوپر کپڑے لپیٹے اور کوشش کے بعد 2-3 گھنٹے لگا کے سارے سامان کو دھو کے
خشک ہونے کے لیے رکھ دیا اور آ کے بتا دیا کہ ہم نے ساری صفائی کر دی ہے، آپ چیزوں کا جا کے جائزہ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے صفائی کے دوران اچھی طرح واشنگ پاؤڈر، شیمپو، صابن جس حد تک ہو سکتا تھا چیزوں کا استعمال کیا، بلکہ ساتھ میں ان کو پرفیوم بھی دیے گئے کہ دھونے کے بعد اس پہ ان کا چھڑکاؤ کر دیا جائے تاکہ بدبو بالکل ختم ہو جائے۔ جب نیلم کی والدہ، اکبر کی والدہ، ان دونوں کے والد ماموں فرقان اس گھر میں داخل ہوئے تو بدبو مسلسل آ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ ان چیزوں کے قریب جا رہے تھے بدبو مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ سب نے سوچا یہ چیزیں اب بیکار ہو چکی ہیں، یہ اب قابل استعمال نہیں ہیں۔ اکبر کی والدہ کا دل جیسے بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے، اپنی بہو کے لیے اتنی محبت سے اتنا سارا لاکھوں کا سامان لے کے آئی تھیں، جس میں زیور، کپڑے، جوتے، بیگز اور بہت ساری چیزیں شامل تھیں جو بالکل تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ ایک تو گندگی اور دوسرا یقیناً پانی لگنے سے بھی چیزیں خراب ہو چکی تھیں۔ سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ چیزیں تو بظاہر صاف دکھ رہی تھیں، لیکن ان سے اٹھنے والا تعفن ناقابل برداشت تھا۔ یقیناً یہ ایک انسان کے استعمال کے بالکل قابل نہ رہا تھا۔ دلہے کی والدہ نے دلہن کی والدہ سے کہا، برائے مہربانی آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں، ہم کچھ مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ ماموں فرقان، اکبر کی والدہ اور والد نے یہ طے کیا ہمیں بازار جا کے جس حد تک ہو سکے، جتنا ہو سکے سامان لینا چاہیے۔ تو بات طے ہو گئی، تینوں وہاں سے نکلے اور ضرورت کے مطابق اپنی جیبوں میں رقم بھی رکھ لی۔ ماموں فرقان جاتے جاتے اپنے کمرے میں گئے، انہوں نے سوچا مجھے بھی کچھ رقم رکھ لینی چاہیے، کیا پتہ ضرورت پڑ جائے۔ تینوں ایک دکان پہ پہنچے، وہاں پہ شادی کا تمام سامان ضرورت کے مطابق موجود تھا۔ شاپنگ کی گئی، چیزیں پیک کروانے کے بعد جب کاؤنٹر پہ آئے تو تقریباً 3.25 لاکھ روپے بل بنا۔ اکبر کی والدہ نے کہا میرے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ میں بل پے کر سکتی ہوں۔ ان کے والد نے کہا ٹھیک ہے، آپ بل پے کریں، ہم سامان اٹھوا کے گاڑی میں رکھواتے ہیں۔ انہوں نے دکان کے مالک سے کہا برائے مہربانی اپنے لڑکوں سے کہیں ہمارا سارا سامان گھڑے کی ڈگیوں میں رکھتے ہیں۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ جیسے ہی دلہے اکبر کی والدہ نے اپنا پرس کھولا تو ان کے پاس 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ انہوں نے اچھی طرح اپنا بیگ ٹٹولا، لیکن وہ بالکل خالی تھا۔ انہوں نے مایوسی سے اپنے خامد کی جانب دیکھا تو انہوں نے کہا خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ دلہے کی والدہ نے کہا میرا پرس بالکل خالی ہے، اس میں تو 1 روپیہ بھی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے اچھی طرح آتی دفعہ پیسے دیکھے تھے؟ انہوں نے کہا بالکل، میں نے آتی دفعہ 4 لاکھ روپے اپنے بیگ میں رکھے تھے، لیکن 1 روپیہ بھی موجود نہیں ہے۔ یا تو وہ گھر میں رہ گئے ہیں یا گر گئے ہیں۔ انہوں نے جا کے گاڑی کی اچھی طرح تلاشی لی، لیکن وہاں بھی کچھ موجود نہ تھا۔ دلہے کے والد نے کہا میرے پاس بھی آتی دفعہ میں نے اچھی خاصی رقم اپنی جیب میں رکھی تھی، میں دیکھتا ہوں کچھ ابھی دے دیتے ہیں یا کچھ سامان یہاں چھوڑ جاتے ہیں، بعد میں پیسے لا کے دے کے انہیں ادا کر کے لے جائیں گے۔ جب انہوں نے اپنی جیبیں ٹٹولنا شروع کی تو بدقسمتی سے وہ بھی خالی تھیں۔ اب معاملہ تھوڑا سا الجھنا شروع ہوا۔ ماموں فرقان نے جب دونوں کی حالت دیکھی، انہوں نے کہا میرے پاس کافی رقم موجود ہے، میں بھی 5 لاکھ روپے احتیاطاً اپنے ساتھ لایا تھا، میں ادا کر دیتا ہوں، آپ گھر جا کے مجھے دے دیجیے گا۔ ماموں فرقان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، خالی۔ دوسرے میں ڈالا، ان کا پرس موجود تھا، لیکن اس میں 5 روپے بھی موجود نہیں تھے۔ اس ساری صورتحال میں ان کو بہت ساری شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے دکان کے مالک سے معذرت کی کہ ہم اپنے پیسے گھر بھول آئے ہیں، آپ برائے مہربانی سامان کو پیک رہنے دیں، ہم واپس آ کے سارا سامان لے جائیں گے۔ وہ تینوں گاڑیوں میں بیٹھے اور واپسی کا سفر اختیار کیا۔ جاتے جاتے دلہے اکبر کی والدہ نے اپنا بیگ دوبارہ کھول کے دیکھا تو رقم اس میں موجود تھی۔ وہ فوراً سے چیخ کے بولی رکیں، گاڑی سائڈ پہ لگائیں، مجھے پیسے مل گئے ہیں۔ ان کے خامد نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ دکان پہ تم کہہ رہی تھی پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ان کے بھی پیسے موجود تھے۔ اب یہ سچویشن دیکھتے ہوئے جب ماموں فرقان نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو ان کے پیسے بھی موجود تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کے بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی ہماری جیبیں خالی تھیں اور اب رقم دوبارہ موجود ہے۔ انہوں نے گاڑیاں دوبارہ واپس موڑی، جا کے دکان پہ پیمنٹ کی اور سامان لے کے وہاں سے آ گئے۔ سارا سامان لے کے گھر آئے تو بہت خوش تھے۔ دلہن کی والدہ نے ان سے کہا آپ کو اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ پہلے ہی لاکھوں کا نقصان کر چکے ہیں۔ فوراً سے دلہے کی والدہ بولی نہیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے جس کے میں سارے ارمان پورا کرنا چاہتی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی بہو کو کچھ بھی نہ دوں۔ انہوں نے سارا سامان ان کو دکھایا۔ دلہن والوں کو سامان بہت پسند آیا۔ آج اکبر کی شادی کا دن تھا۔ بڑے دھوم دھام سے اکبر اور نیلم کی شادی کی تقریبات جاری تھیں۔ کہیں سے تھوڑی دور سے ایک کالا بلّا چلتا آیا اور نیلم کے صوفے کے نیچے
लंबी टांगें करके बैठ गया। उसकी टांगों और नीलम के पाँव के दरमियान बमुश्किल 1 या 2 इंच का फासला था। या तो बिल्ला अपने पाँव आगे करता या नीलम अगले अपने पाँव पीछे करती तो आराम से एक दूसरे के साथ टकरा सकते थे। थोड़ी देर के बाद नीलम ने जैसे अपना पाँव पीछे सरकाया, उसका पाँव काले बिल्ले के पंजे के साथ टकराया। नीलम ने फ़ौरन नीचे देखा तो लेकिन वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। नीलम ने फ़ौरन अपनी वालदा से कहा, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे सोफ़े के नीचे कुछ मौजूद है। सबने ध्यान से देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। खुदा खुदा करके दोनों की शादी हो गई। दोनों अकबर अपनी दुल्हन नीलम को लेके जो घर उनके लिए मुख्तस किया गया था, अच्छी तरह सजाया गया था, अपने घर में आ गए। उस घर में काफ़ी रौनक मौजूद थी। दुल्हन की वालदैन, दुल्हन के रिश्तेदार भी उस घर में आ गए थोड़ी देर के बाद, क्योंकि घर बिल्कुल साथ साथ ही मौजूद थे, 2 कदम के फासले पर। वहाँ पे सब लोग गप्पों में, शोर गुल में, हंसी मजाक में अपना वक्त गुजार रहे थे। दुल्हन और दूल्हा को उनके कमरे में पहुंचा दिया गया। थोड़ी देर के बाद अकबर बाहर आया, मामू फुरकान के पास आके बैठा, थोड़ी सी गप्पें लगाना शुरू कर दी। मामू फुरकान ने कहा, बेटा अब तुम जाओ, अपनी दुल्हन को टाइम दो, ये तुम्हारी ज़िंदगी की खुशियों के दिन हैं, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ है, मेरी दुआ है तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। अकबर 2-4 कदम चलते हुए अपने कमरे में दाखिल हुआ। नीलम बदस्तूर सर झुकाए दुल्हन बने बेड पे बैठी हुई थी। अकबर अंदर दाखिल हुआ। अकबर जैसे ही नीलम के पास गया, बेड पे बैठा, उसका घूंघट उठाया और ज़ोर से चीख मारता हुआ कमरे से बाहर की जानिब दौड़ा। नीलम अकबर की यह हरकत देख के काफ़ी हैरान हुई। उसको ऐसे लगा जैसे अकबर को बहुत तेज़ बिजली का झटका या बहुत सारी सुइयाँ उसको अचानक चुभी हों। जैसे वो अचानक कूद के पीछे हटा और पीछे मुड़े बगैर देखे कमरे से भागता हुआ बाहर निकल गया। वो ये सब देख के बहुत हैरान हुई। वो बदस्तूर अपने बेड पे बैठी थी, सोच रही थी। अचानक उसे ड्रेसिंग टेबल के जो उसकी बाईं जानिब मौजूद था, शीशे से धुआंनुमा चीज़ निकलती महसूस हुई और साथ ही कमरे में बहुत ज़्यादा इतनी खूबसूरत खुशबू फैल गई जो उसने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। खुशबू आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही थी और देखते ही देखते वो धुआं एक ह्योले में बदल गया। नीलम घबरा के बेड पे थोड़ा सा पीछे सरक गई। उसने अपनी खूबसूरत आवाज़ में कहा, नीलम परी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी हो और ये मैं बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम्हारे करीब कोई और इंसान आए। नीलम टिकटिकी बांधे उसे देख रही थी। वो इतना खूबसूरत था जैसे कोई शहज़ादा हो, कोई परस्तान से आया हो। नीलम ने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खूबसूरत कभी कोई इंसान ना देखा था, लेकिन वो इंसान नहीं था, वो एक जिन था। वो काला बिल्ला था जो इंसानी शक्ल में पहली दफ़ा नीलम के सामने आया था और अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। नीलम हक्की बक्की बदस्तूर उसे देखी जा रही थी। उसके मुंह से कोई लफ्ज़ अदा ना हो रहा था। अचानक कमरे की जानिब भागते हुए बहुत सारे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो काला बिल्ला, वो ह्योला अचानक शीशे में मुड़ा और गायब हो गया, लेकिन पीछे वही मशहूर कुन खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। नीलम जैसे ही वो लोग कमरे में दाखिल हुए, उनमें मामू फुरकान, दूल्हे की वालिदा और वालिद, उसकी बहन और साथ ही नीलम की वालिदा भी शामिल थीं। नीलम बदस्तूर अपने ड्रेसिंग टेबल की शीशे की जानिब घूर रही थी। जब वो लोग अंदर दाखिल हुए तो एक बहुत मशहूर कुन खुशबू उनके नतनों से टकराई। सब हैरान हुए, इस कमरे में इतनी ज़्यादा खूबसूरत खुशबू कैसे फैली हुई है। सब नीलम की जानिब हैरान कुन नज़रों से देख रहे थे, जो कि मुसलसल ड्रेसिंग टेबल के शीशे की जानिब घूर रही थी। नीलम की वालदा आगे बढ़ी और नीलम को जाके देखा। नीलम ने एक झटके से उनकी जानिब देखा, कहा, अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? नीलम, तुम ठीक तो हो? उनकी वालिदा ने कहा, जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मालूम नहीं अकबर को क्या हुआ। अकबर मेरे पास आए, जैसे ही मेरा घूंघट उठाया और चीख मार के फ़ौरन कमरे से बाहर भाग गए। मैं तब से हैरान हूँ इन्होंने ऐसा क्यों किया। फुरकान मुसलसल कमरे का इधर उधर जायज़ा ले रहे थे। उनकी जब ड्रेसिंग टेबल पर नज़र पड़ी तो बिल्कुल मामूली सा हल्का सा धुआं उन्हें गायब होते नज़र आया। उन्होंने सबसे कहा, आए फ़ौरन कमरे से बाहर चलें। उन्होंने अकबर को अपने साथ लिया और कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने कहा, अकबर अब मुझे बताओ पूरी बात, असल हुआ क्या? अकबर ने कहा, मामू जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ, नीलम अपने बेड पे बैठी दुल्हन बने सर झुकाए बैठी हुई थी। मैं उसके करीब गया, सलाम किया और मुस्कुराते हुए जैसे मैंने उसका घूंघट उठाया तो जो मैंने देखा वो नीलम नहीं, नीलम की जगह कोई चुड़ैल बहुत बदसूरत नुमा शक्ल की औरत बैठी हुई थी। मामू फुरकान ये सुन के बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है?
وہ اتنی خوبصورت بچی تمہاری بیوی اور تم اس سے اتنی محبت کرتے ہو اور تم آگے سے کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ماموں میرا یقین کریں وہ نیلم نہیں تھی۔ اب جا کے جو دوبارہ کمرے میں دیکھا نیلم موجود تھی، لیکن جب میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو نیلم کی جگہ کو بہت بدصورت نما عورت یا چڑیل بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جگہ جو دو گھڑے تھے، اس کی زبان دیکھتے دیکھتے لمبی ہوتی جا رہی تھی، اس کی ناک بہت بدصورت تھی اور اس کی شکل اتنی خوفناک تھی کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ماموں فرقان نے کہا ٹھیک ہے تم پریشان نہیں ہو، ہم اس کا کوئی حل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ شادی کی پہلی رات جس گھر میں بہت ساری خوشیاں ہونی چاہیے تھیں، سب پریشان ہو گئے۔ سب ٹی وی لاؤنج میں باتیں کرنے میں مصروف تھے، آخر اس مسئلے کا کیسے حل ڈھونڈا جائے۔ اسی دوران دولہے کی بہن نے کہا میں سب کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں، وہ چائے بنانے چلی گئی۔ اسی دوران دولہے کی والدہ نے کہا میں آج جا کے نیلم کے پاس سو جاتی ہوں، تم ایسا کرو اپنے بابا اور ماموں فرقان کے ساتھ ہی سائڈ میں سو جاؤ۔ سب نے اتفاق کیا، چائے سے فراغت پا کے سب اپنے اپنے بستروں میں گھس گئے۔ اگلے دن ولیمہ تھا جو کہ بڑی خوشی سلوبی سے طے پایا کر گیا۔ اگلی رات نیلم کو پھر اپنے کمرے میں بچا دیا گیا اور اکبر ہمت کر کے دوبارہ اس کے کمرے میں گیا۔ اکبر بڑے سہمے قدموں کی نیلم کی جانب چلتا ہوا گیا۔ وہ جیسے ہی بیڈ پہ بیٹھا نیلم کا گھونگھٹ اٹھایا، اس دفعہ اس کو ایسے لگا جس طرح مٹھی بھر کے کسی نے اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ کی مرچیں ڈال دی ہوں۔ اس دفعہ اکبر باقاعدہ چیختا ہوا وہاں سے اٹھا، دروازے کے قریب پہنچتے پہنچتے 1 سے 2 دفعہ گرا اور آتے ہی دروازے سے زوردار ٹکرایا۔ اس کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ نیلم یہ سب دیکھ کے بہت خوف زدہ ہوئی کہ اللہ خیر کرے، آخر اس کو ہوا کیا ہے؟ یہ دوسرے دن میں دوسرا موقع ہے جیسے ہی اکبر میرے قریب آیا اور چیخیں مار کے واپس بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اکبر نے بہت مشکل سے دروازہ کھولا، چیخیں مارتا ہوا باہر گیا۔ سب اپنے کمرے میں موجود تھے، سب چیخیں سنتے ہوئے باہر آ گئے۔ سب سے پہلے ماموں فرقان نے آگے لپک کے اکبر کا ہاتھ تھاما۔ اکبر تمہیں کیا ہوا ہے؟ اکبر نے فوراً سے کہا ماموں میری آنکھیں بہت بری طرح جل رہی ہیں، جیسے میری آنکھوں میں کسی نے بہت زیادہ مرچیں ڈال دی ہوں، میری بہت بری حالت ہے۔ اکبر چیخیں مار رہا تھا۔ فوراً سے اس کے والد ماموں فرقان اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کی آنکھیں کھولیں تو سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس نے اچھی طرح معائنہ کیا لیکن اسے آنکھوں میں کسی قسم کی مرچوں کے یا کسی اور چیز کے آثار دکھائی نہ دیے۔ وہ حیران تھے کہ اچانک سے آنکھوں کو کیا ہو گیا۔ اس نے کچھ دوائیاں دیں اور کچھ ٹیوبز وغیرہ دیں اور کچھ ڈراپس دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اکبر کی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے کہا گیا۔ اکبر نے کہا مجھے تھوڑی سی راحت محسوس ہو رہی ہے۔ جیسے وہ گھر آئے سب آگے پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اکبر کو دیکھ کے سب پریشان ہو گئے۔ اکبر نے رات کے ٹائم کالے شیشوں والا چشمہ پہنا ہوا تھا، وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما اور اپنے پاس بٹھا لیا اور بولی مجھے تو لگتا ہے میرے بیٹے کو نیلم راس ہی نہیں آئی۔ نیلم دروازے کے پیچھے چھپ کے یہ سب سن رہی تھی۔ بلاساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ یہ سب سن کے برداشت نہ کر سکی۔ اس نے کہا اکبر کا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے، مسلسل اس کے ساتھ عجیب واقعات ہو رہے ہیں، پہلے سامان کا خراب ہونا، پھر پہلی رات اس کا چیخیں مار کے باہر بھاگنا، اور اب کی اس کی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں ڈال دی ہوں۔ لیکن نیلم ان سب میں بے قصور تھی، اس کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ یہ باتیں ابھی جاری تھیں تو تھوڑی دیر کے بعد نیلم کے والدین اس گھر میں داخل ہوئے۔ وہ بھی بہت پریشان تھے۔ انہوں نے دولہا اکبر کے والدین اور ماموں فرقان سے کہا آئیں ہمیں کچھ آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ وہ ایک کمرے میں جا کے بیٹھ گئے۔ نیلم کی والدہ بولیں جو بات اب ہم کو بتانے والے ہیں شاید آپ یہ سن کے پریشان ہو جائیں۔ نیلم ہماری اپنی اولاد نہیں ہے، بلکہ ہم نے اسے کہیں سے لے کے پالا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ ہم کو بچہ اڈاپٹ کر لیں۔ ہم ایک گاؤں میں گئے، نیلم اتنی خوبصورت تھی کہ میری سے آنکھیں نہ ہٹتی تھیں۔ اصل میں نیلم کی والدہ اور اکبر کی والدہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ تو نیلم کی والدہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا یہاں سے تھوڑا ہی دور ایک سید پور گاؤں موجود ہے، وہاں سے ہم نے نیلم کو لیا تھا۔ ہماری کام کرنے والی نے بتایا تھا کہ وہاں پہ ایک بچی موجود ہے جس کے والدین ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے ہیں، اور وہ معصوم پھول محلے داروں میں ہی کسی نے رکھی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں آپ اس بچی کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ اسے دیکھ کے رہ ہی نہیں پائیں گے۔ کام والی نے جو کہا بات اس سے زیادہ بڑھ کے تھی۔ نیلم بچپن میں اتنی خوبصورت تھی جس طرح گلاب کا پھول کپڑے میں لپٹا ہوا ہو۔ ہم اس کو دیکھ کے نہ رہ پائے اور اجازت لے کے وہاں سے اس کو لے آئے۔ تب سے لے کے اب تک نیلم کو ہم نے اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے۔ اس کو ہر خوشی، ہر راحت
ہر سکون، ہر آسائش مہیا کی ہے، جس طرح والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں۔ لیکن جب سے یہ واقعات ہو رہے ہیں، ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اس حقیقت کے بارے میں بتا دیں۔ شاید نیلم جہاں پہ پیدا ہوئی وہاں پہ کچھ ایسے معاملات ہوں جس کی تہہ تک پہنچ کے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ ویورز، یہ تھی آج کی کہانی کا حصہ۔ اگر آپ کو پسند آئے گا تو میں آنے والے دنوں میں اس کے مزید حصے آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔